آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی کہیں سے کسی بھی طرح عمران خان کے ریلیٹڈ، یا ان کا کوئی بیان یا ان کا کوئی پیغام یا ایسی کوئی بات صرف صحت کے حوالے سے؟ پھر ایک ہر پاکستانی کا ایک سوال ہے کہ عمران خان رہا کب ہوں گے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے حسان کا نام لیا، آج میں آپ کے گھر میں موجود ہوں، تو گھر بڑا خالی سا ہے، دیکھیں، دکھائیں ذرا، یہ سارا خالی سا گھر ہے، بیٹا گھر میں نہیں ہے، اب بھائی میں جیل میں ہے، بیٹا جیل میں، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، اور دیکھو، کیا محسوس؟ میں اچھا یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اس سے ورکرز جو ہیں وہ ایک مایوس نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں کر سکے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں ایک لانگ مارچ ٹانگ سے احمد خان نیازی جو آپ کے ہی عزیز ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر کوئی مارچ کرنی ہے تو وہ پنجاب میں آنا چاہیے، آپ اڈیالہ آئیں، میرا تو خیال ہے سب سے بہترین لانگ مارچ ہوئی جو آپ اڈیالہ آئیں گے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران خان کی بہن نورین خانم نیازی۔ نورین، آپ یہ بتائیں کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سننا کہ ان کی آنکھ کی بینائی 80% سے چلی گئی ہے، یقیناً بہنوں کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، تو کافی ٹائم ہو گیا عمران خان سے ملے بھی نہیں ہیں، وہ جیل میں قید ہیں، قید تنہائی میں ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ ہاں، بڑی تکلیف، 6 مہینے ہو گئے ملاقات کو، 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اب میں آج سوچ رہی تھی کہ جو پچھلا رمضان تھا، پچھلے سال کا یہ رمضان ہی جو گزرا، تب پہلی دفعہ ہم گئے تو انہوں نے علیمہ کی ملاقات بند کی، انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں۔ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا، ہم نے بڑی احتجاج کیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک ایک کر کے انہوں نے سب کو بند کر دیا۔ اور اب تکلیف یہ بھی ہے کہ آنکھ کی خرابی، عمران خان نہ بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض نہیں ہے، تو یہ کلوٹ آیا کیسے آنکھ میں؟ اور پھر آپ سنتے ہی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح ٹیکے لگا کے کیا کرتے ہیں، اور اب یہ ان کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کس چیز کا۔ پمز لے کر جاتے ہیں، پمز میں آج تک یہ کوئی سیاستدان یا کوئی حکمران تو کبھی گیا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہاں کے حالات کیا ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، نہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی قیدی بیمار ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو بتانا لازمی ہوتا ہے، اب ہمارے سے نہ رابطہ ہے، نہ ہمیں بتا رہے ہیں، نہ ہمیں دیکھنے دے رہے ہیں، تو بہت پریشانی ہے۔ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی کہیں سے کسی بھی طرح عمران خان کے ریلیٹڈ، یا ان کا کوئی بیان یا ان کا کوئی پیغام یا ایسی کوئی بات صرف صحت کے حوالے سے؟ نہیں، صرف سلمان صفدر جب گئے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ پریشان تھے کہ میری آنکھ 85% تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈیمیج ہو چکی ہے، مطلب پرماننٹ ڈیمیج ہے، انہوں نے کہا ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ جو وہ اینک استعمال کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ چوری سے رات کے اندھیرے میں لے کر آتے ہیں اور اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، آج تک چلیں، اگر کوئی یہ چھپا نہیں رہے تو ڈاکٹر سے ہی ہماری ملاقات کرا دیں جو ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا کوئی وجہ تو ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی اجازت نہیں ہے؟ کوئی چیز تو ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا حساب لے گا جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ عمران خان تو انشاءاللہ اللہ ان کو نکالے گا، کیونکہ ان کے لیے دنیا میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ بڑی ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ان کی صحت اور زندگی کے لیے۔ لیکن یہ اس چیز کا ضرور جواب دیں گے کہ انہوں نے کیسے اتنا لمبا عرصہ ان کو قید تنہائی میں رکھا، اور قید تنہائی سب سے تکلیف دہ چیز ہے جیل کے اندر جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک ہر پاکستانی کا ایک سوال ہے کہ عمران خان رہا کب ہوں گے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی سمجھ یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ظالموں کو ایسا عبرتناک انجام ہوئے اور عمران خان انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور اب میری دعا میں ایک اضافہ ہو گیا، میں نے کبھی زندگی میں، مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی کو بددعا دی ہو، لیکن اب میرے دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، لوگوں کو شہید کر دیا، بے گناہ لوگ قید میں ہیں، اتنے معصوم لوگ قید میں ہیں، جو حسان کے ساتھ بھی بچے ہیں کئی بالکل بے قصور۔ آپ نے حسان کا نام لیا، آج میں آپ کے گھر میں موجود ہوں، تو گھر بڑا خالی سا ہے، دیکھیں، دکھائیں ذرا، یہ سارا خالی سا گھر ہے، بیٹا گھر میں نہیں ہے، اب بھائی جیل میں ہے، بیٹا جیل میں، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، اور دیکھو، کیا محسوس؟ میں کہتی ہوں، میں نے کہا میں ماں ہوں اور میرا بیٹا ہے، لیکن میں
اس کے لیے بات کرتی ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہے، لیکن جو ساتھ اور اتنے مطلب معصوم لوگ ہیں، بچے ہیں، کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کا کوئی گھر والا بھی نہیں ہے آ کے ملنے کے لیے، ایک لڑکا ہے جس کو کوئی ملنے والا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی آ نہیں سکتے، اور اس کو بھی سزا دی ہوئی ہے 10 سال کی، دینے والوں کو بھی نہیں پتا کہ تم نے کس بات کی سزا دی۔ اور پھر ہر عمر کے بریگیڈیئر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو پی ٹی آئی کے، اور اسی طرح کے بے گناہ لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزائیں دی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں گرمی کے دن گزارنا، یہ جو دن ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بند کمرے ہیں۔ لیکن میں سب چیزوں پہ خوش ہوں، لیکن ایک چیز پہ خوش ہوں کہ حسان نے رہ کے وہاں قرآن بھی پڑھا، اور جو میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ جب سے بچپن میں پڑھا تم بھول گئے ہو، لیکن پھر اللہ کے ہر کام میں بہتری بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو وہاں رکھا کہ دنیا سے کاٹا، اور اب وہ پڑھ رہے، اور اسی طرح سب لوگ عبادت کر رہے ہیں، بعض جماعت نمازیں پڑھتے ہیں، ایک حافظ بھی ہے ان کے ساتھ جس نے تراویحیں بھی پڑھائی تھی، تو بڑا یہ ایک ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں ایک نئی پود تیار ہو رہی ہے، ایک طرف بیٹا دوسری طرف بھائی۔ ہاں مطلب وہ تکلیف، اور اوروں کی بھی تکلیف، ابھی گجرانوالے کی ایک بیچاری ماں کو دیکھنا تھا، خود یرکان کی مریض، خامن ٹی بی کا مریض، بیٹا جیل میں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کا کون حساب دے لگا؟ یہ لوگ، آپ کا خیال ہے اللہ ان کو آرام سے رہنے دے گا؟ یہ ہر چیز کا حساب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم باقی زندگی، ہماری زندگی تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہم ان سے حساب لیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اس سے ورکرز جو ہیں وہ ایک مایوس نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں کر سکے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں یہ سیاستدان ہے، یہ کیوں یہ ان کا ایسا رویہ، یا یہ کیوں، مجھے اب یہ میں بتا نہیں سکتی کہ کیوں یہ نہیں وہ کام کر رہے جو سارے عوام بھی چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تیزی آئے کہ جو عمران خان کے رہائی کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں ایک لانگ مارچ ٹانگ سے احمد خان نیازی جو آپ کے ہی عزیز ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی، دیکھیں ایک تو خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ کا کیا، تو کہ وہ تو صوبہ ہی پی ٹی آئی کا ہے، تو اگر کوئی مارچ کرنی ہے تو وہ پنجاب میں آنا چاہیے، آپ اڈیالہ آئیں، میرا تو خیال ہے سب سے بہترین لانگ مارچ ہوئی جو آپ اڈیالہ آئیں گے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان ناحق قید ہے اور قید تنہائی میں ہے، اس کے لیے آ کے وہاں پہ آ کے جتنا زور لگائیں تاکہ عمران خان نکلیں۔ ہم نہیں کہتے اسلام آباد جائیں، ڈی چوک جائیں، کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ جن کو خون لگ گیا ہے نا، یہ دوبارہ لوگوں کو ماریں گے، تو وہاں بالکل نہ جائیں، لیکن جو بھی احتجاج ہے وہ اڈیالہ میں آ کے کریں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بھی آتے ہو کہ وہاں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، لیکن جب یہ پارلیمنٹیرینز آئیں گے تو ان کے اوپر وہ ظلم ہی ہوتا ہے جو باقی لوگوں پہ ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، کہ دیکھیں وہ صوبہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کے خلاف وہاں پہ احتجاج کا بنتا ہی نہیں ہے بات، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اس صوبے سے نکلیں، دوسرے صوبے میں جا کے پنجاب حکومت کے خلاف کریں یا ان لوگوں کے خلاف کریں جو ظلم کر رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کا صوبہ ہے اور عمران خان کا منتخب وزیر اعلیٰ ادھر اس وقت ہے۔ آپ نے منتخب وزیر اعلیٰ کی بات کی، اس حوالے سے تو یہ کہا گیا کہ یہ علی امین کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ ہاں یہ زبان بڑا افسوس ہوا سن کے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بالکل یہ بات کسی کے لیے بھی نہیں کہنی چاہیے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی یہ کسی کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے، جوتی اور یہ چیزیں بالکل یہ زبان نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ منتخب وزیر اعلیٰ، اس کے لیے یہ زبان بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ علی امین کا کہا گیا، تو علی امین نے کبھی آپ لوگوں سے رابطہ کیا وزارت اعلیٰ کی بات، یا آپ لوگوں نے کبھی کہیں دیکھا؟ نہیں کبھی نہیں ہوا، لیکن میں سوچتی ہوں علی امین کو بھی آنا چاہیے اڈیالہ۔ دیکھیں اب تو وہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں، تو اڈیالہ آنے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ سب عمران خان ان سب سے بڑی محبت کرتے تھے، ان لوگوں کا عمران خان سے ایک بڑا لمبا ساتھ ہے، اور اس وقت اگر وہ جیل میں ہے اور اگر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے عمران خان، اور یہ ان کو آنا چاہیے،
اور اڈیالہ کے باہر میرا خیال ہے اگر کوئی بھی احتجاج کرنا ہے تو اڈیالہ کے باہر آ کے کریں. محمود چکزئی وغیرہ خان صاحب نے ان کو اختیار دیا اور آپ کی ریسنٹ ان سے ملاقات بھی ہوئی. کوئی کیا کوئی پلان ہے؟ یہ میڈیا کو تو کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں. اصل میں ان سے کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی. ویسے ہی آج چائے پہ اکٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی اور بات نہیں ہوئی. وہ جا رہے تھے شادی کے اوپر, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں, اس پہ کوئی بات. سہیل افریدی کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیونکہ حسان آپ کے بیٹے کے ہی وہ کلیگ تھے, فیلو تھے, اکٹھے آئی ایس ایف میں کام کیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ہیں جن کو جو عمران خان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں چھوٹی عمر سے, تو عمران خان کو ان سے بڑی امید ہے. اور اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو عمران خان مایوس ہوئیں گے, کیونکہ عمران خان کی اپنی وہ نہیں جگہ اپنی پیدا بچے پلے ہیں جو پی ٹی آئی ایس ایف کے, وہ ان کے اپنے ایز اے چھوٹی عمر میں آ کے, تو ان کو ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ کامیاب ہوئیں اور ان کو بھی ذرا زیادہ کوشش میں زور لگانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور ایک آپ کے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے. آپ وہ کام کریں جو باقی پہلے نہیں کر سکے. سہیل افریدی کے لیے پیغام ہے کہ آپ وہ کریں جو باقی جو ہیں وہ نہیں کر سکے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آگے شدید گرمی بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور گرمی, میں آپ کو بتاؤں گرمی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ اگر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے 5 جلسے اس گرمی میں کیے, بالکل پسینے میں بھرے ہوئے ہوتے تھے, لیکن گرمی کچھ نہیں کہتی. اگر آپ کا مقصد ہے تو پھر گرمی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں گرمیوں میں, ہم سارے کام گرمی میں کرتے ہیں, تو یہ بھی کیا مشکل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی تحریک گرمی روک سکتی ہے تحریک کو. جذبہ ہوئے تو آپ ہر چیز, موسم کچھ نہیں کہتا. موسم کچھ نہیں میرا نہیں خیال. تو ابھی عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے تو جو نہ آپ کے ڈاکٹرز ملے, کوئی بھی نہیں, نہ آپ ملے, نہ ہی کچھ ادا پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے نا. یہ پاکستان کی 75-77 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جی, ہم دیکھا ریسنٹ ڈیز میں کہ دنیا کی صلح کروانے میں یہ کردار ادا کر رہے تھے, تو پاکستان میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ٹھیک ہونی چاہیے. ایک طرف ہم دیکھیں جو دنیا کی کرنے بھی چلے تھے وہ کبھی کر نہیں سکیں گے, کیونکہ جب آپ کا اپنا گھر ہی ٹھیک نہ ہو, آپ باہر کیا کریں گے؟ تو وہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے اپنے ٹھیک ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال, بہت لوگ اس صلح میں کردار ادا کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال ان کا کوئی اتنی کامیابی ہو یا نہ ہو. جب آپ کا گھر ہی ٹھیک نہیں تو باہر کی کامیابی کیا کامیابی؟ سنی بھی اسی کی جاتی ہے جو آزاد ہوتا ہے, تو لوگ آپ کی عزت بھی تبھی کرتے ہیں. یہ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ نے اتنا اپنے ملک میں, نہ آپ کے عدالتیں ٹھیک, نہ آپ کے الیکشن صحیح, آپ کا کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, تو ان کا کوئی نہیں. بہت شکریہ جی. آج کیونکہ ہم لاہور میں موجود تھے تو نورین خانم کا بہت شکریہ, ہم ان کے گھر آئے, آ کے انہوں نے ٹائم دیا. باقی بات ان سے ہوگی منگل والے دن اڈیالہ کے باہر. بہت شکریہ. انشاءاللہ.